اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور قرآن مجید کی 52ویں سورت ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے کیونکہ اس کا مضمون توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات پر مرکوز ہے، اور اس میں ابتدائی دور دعوت کے انداز میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس سورت میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور یہ 27ویں پارے میں شامل ہے۔ اس سورت کا نام الطور پہلی آیت میں آنے والے لفظ سے لیا گیا ہے۔ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھا کر کلام کا آغاز فرمایا، جو اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آگے آنے والا پیغام نہایت سنجیدہ اور قطعی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن کے مطابق اس سورت کا مرکزی موضوع آخرت کی یقینی حقیقت اور منکرین حق کو تنبیہ ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کئی عظیم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، جیسے طور، لکھی ہوئی کتاب، آباد گھر، بلند چھت یعنی آسمان اور بھرا ہوا سمندر۔ ان قسموں کے بعد واضح اعلان کیا گیا کہ تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس صورت میں قیامت کا نہایت مؤثر منظر پیش کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس دن آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے اور منکرین کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یہ منظر انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں اہل تقویٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، امن و سکون کے ساتھ اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ ان کے اہل ایمان خاندان بھی ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ خوشخبری اہل ایمان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ سورت میں کفار کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کاہن یا مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ خود خالق ہیں یا آسمان و زمین کے خالق ہیں؟ کیا ان کے پاس خزانے ہیں یا یہ رب کی حاکمیت کے مالک ہیں؟ ان سوالات کے ذریعے ان کے باطل عقائد کی کمزوری واضح کی گئی ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رات کے وقت اور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ یہ ہدایت بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں ذکر اور عبادت ہی مومن کا سہارا ہیں۔ عملی طور پر سورۃ الطور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آخرت کا یقین دل میں زندہ رکھا جائے۔ دنیا کی وقتی کامیابی پر مغرور نہ ہوں کیونکہ اصل کامیابی تقویٰ اور ایمان میں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جنت کی خوشخبری خاندان کے ساتھ ملنے کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الطور کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، عذاب بھی حقیقت ہے اور انعام بھی۔ جو لوگ سچائی کو مان کر صبر اور استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اطمینان اور کامیابی ہے، اور جو انکار اور تکبر کا راستہ اپناتے ہیں انہیں ایک دن لازماً جواب دینا ہوگا۔ یہی احساس جواب دہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔